السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ توضیح المسائل، لیسن نمبر 50۔ قرآن اور اسماء متبرکہ۔ جو شخص باوضو نہ ہو اس کا قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا، یعنی بدن کے کسی جگہ جیسے ہاتھ، پیر، چہرہ، ہونٹ، سینہ، زبان یا دانت وغیرہ کو قرآن کے خط تک پہنچانا حرام ہے، اور بغیر وضو کے قرآن کو مسح کرنے کے حرام ہونے میں آیت کلمہ اور حرف کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن اور غیر قرآن کے مشترکہ الفاظ اور کلمات کا معیار یہ ہے کہ مجموعی طور پر قرآن کا ایک ساتھ لکھنا حرف میں قرآن شمار کیا جائے اور اس میں لکھنے والے کے قصد کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ البتہ حرف کی نگاہ میں قرآن تھا اور اب اس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہونے یا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے حرف میں قرآن نہ ہو۔ احتیاط لازم ہے کہ اس کے باوجود بھی انسان بغیر وضو بدن کو اس سے مس نہ کرے۔ اگر قرآن کے اوپر شیشہ یا پتلی پلاسٹک یا سنہرا ورق لگا ہو اور قرآن کے الفاظ اس کے نیچے سے نمایاں ہوں تو اس کو بغیر وضو کے مس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن جس چیز پر بھی لکھا ہو اس کے حکم میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ اس بنا پر اگر کاغذ، لوہا، کپڑا، لباس، زمین، دیوار وغیرہ، یہاں تک کہ احتیاط واجب کی بنا پر درہم و دینار اور پیسے اور سکوں پر قرآن لکھا ہوا ہو تو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا اشکال رکھتا ہے۔ اور خط کی قسمیں جو ابھی مرسوم نہیں ہیں جیسے خط کوفی، اور اسی طرح کتابت کی دوسری قسمیں جیسے قلم سے لکھا ہوا یا چھپا ہوا ہو یا حکا کیا ہوا ہو، کٹا ہوا یا ابھرا ہوا لکھا ہو یا گلی وضع وغیرہ کیا ہوا ہو، اس حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وضو کے بغیر قرآن کے خط کے علاوہ مسح کرنا حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، جیسے سطروں کے درمیان ورق، اس کی جلد اور غلاف کو مسح کرنا، اسی طرح قرآن کو گردن یا لباس میں لٹکانا اور اس کو اٹھانا، جبکہ قرآن کے خطوط براہ راست بدن سے مس نہ ہونے ہوں۔ وضو کے بغیر مکروہ ہے۔ قرآن کے خط کو مسح کرنے کا حرام ہونا مکلف افراد سے مخصوص ہے۔ اس بنا پر قرآن کے خط کو بچہ اور دیوانہ سے مسح ہونے سے روکنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کا مسح کرنا قرآن کی بے حرمتی کا سبب بنے، جیسے قرآن پر بیٹھنا یا پھاڑنا یا اس کا نجس کرنا، تو روکنا ضروری ہے۔ اور قرآن سیکھنے یا اس کے مانند دوسرے امور کے لیے بچے کو قرآن دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر بے حرمتی نہ ہو تو جائز ہے۔ قرآن کے خط اور ورق کو نجس کرنا، یہاں تک کہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر توہین اور بے حرمتی کا سبب نہ ہو تو حرام ہے، اور اگر نجس ہو جانے تو احتیاط واجب کی بنا پر حرمتی نہ بھی ہو فوراً پاک کرے۔ اور اگر قرآن کی جلد نجس ہو جائے، اگر قرآن کی بے حرمتی ہو تو اس کی دھونا ضروری ہے۔ قرآن کو عین نجس پر جس میں سرایت کرنے والی تری موجود نہ ہو رکھنا، جیسے خون یا وہ چمڑا جو مردار کی کھال سے بنا ہو اور خشک ہو، اگر بے احترامی ہو تو حرام ہے، اور اس پر سے قرآن کو اٹھانا واجب ہے۔ کافر کو قرآن بیچنا احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے، اور کافر کو قرآن دینا اگر قرآن کی توہین شمار ہو یا توہین کا کوئی امکان ہو توہین کا اگر کوئی بھی امکان ہو کا باعث بنتا ہو تو حرام ہے، اور اگر لکھ دیا گیا ہو تو اسے پانی یا کسی
اگر کافر کی ہدایت کے لیے اس کو قرآن دیں اور بے حرمتی اور توہین بھی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نجس سیاہی سے قرآن کو لکھنا اگرچہ ایک حرف ہو تو قرآن کو نجس کرنے کا حکم رکھتا ہے، یعنی اگر بے حرمتی اور توہین کا باعث ہو تو قرآن حرام ہے۔ اگر لکھ دیا گیا ہو تو اسے پانی یا کسی اور چیز سے محو کریں، اس طرح سے کہ نجس سیاہی کی عین نجاست ختم ہو جائے۔ اگر غلطی سے انسان کے ہاتھ سے قرآن زمین پر گر جائے تو کفارہ نہیں ہے، لیکن قرآن کو فوراً اٹھا کر احترام کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔